بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کے دوسرے حصے میں سب سے لمبی سورت ہے جو 286 آیت پر مشتمل ہے۔ عربی میں ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے، لیکن بہت سے واقعات ہیں یا اللہ نے مسلمان کو کیا کہا ہے، لوگ جاہل ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں گائے کے واقعہ کے بارے میں اکثر لوگ انسان ہیں جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سے منسوب ہے، وہ اس واقعہ کو دیکھتے ہیں اور مختصر بیان کرتے ہیں۔ گائے کا قصہ سورہ بقرہ میں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے، اس لیے ہم اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک امیر آدمی بہت زیادہ مال اور دولت کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مال کا ان کے بھتیجے کے علاوہ کوئی وارث نہ تھا۔ اس آدمی کو کسی نے قتل کیا اور سب اس کی موت سے بے خبر تھے۔ قاتل کون ہے؟ سورہ بقرہ میں اس گائے کا ذکر اسی کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ چونکہ اس شخص کا قاتل مطلوب تھا، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ واحد حل بتا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کو بتایا گیا کہ کیا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ لوگ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردہ کے جسم پر رکھ دو۔ اس طرح مرنے والا دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اپنی زبان سے بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک گائے کو ذبح کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ قاتل کون ہے؟ گائے کا ذبیہ پر اعتراض کرنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے اور گائے کو خدا مانتے تھے، اور آج بھی ہندو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اسے پالتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تو لوگ بچڑے کو جسم بنا کر ان کے پوجا کرنے لگے۔ یہ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جہاں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اس لیے ان کے دلوں میں توحید پیدا کرنے کے لیے انہیں ذبح کر دیا جائے۔ عملی طور پر ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ بات ان کے لاشعور میں ڈال دی جائے اور گائے کے خدا ہونے کا تصور ان کے دلوں میں نکال دیا جائے۔ حالانکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسی کوئی گائے ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بہت مایوس ہوئے اور فرمایا کہ یہ ابھی کوئی گائے بھی ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل ضدی اور متکبر تھے اور حالات کو مزید پیچیدہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ کیا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ نہ تو بہت چھوٹا ہے اور نہ ہی زیادہ بوڑھا ہے۔ اس کا مطلب کہ گائے 1.5 عمر کی ہے اور وہی کرو جو وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دریافت کیا تو جواب ملا کہ یہ زرد ہے، جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ ناشکری اور سوال کرنے کے نتیجے میں جواب ملا کہ واقعی ایک گائے ہے جو نہ زمین کی جتی ہے اور نہ کھیت کو سیراب کرتی ہے اور نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ آخرکار اس کی تسلی ہوئی تو اس نے گائے کی تلاش کی۔ واحد گائے جو ان نظریات کے مطابق تھی ایک لڑکی کی ملکیت تھی، جسے گائے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ بستر مرگ پر ان کے والد نے اللہ سے دعا کی، میں اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنی ملکیت کا بچڑا آپ کی تحویل میں دیتا ہوں۔ لڑکی کی ماں نے بنی اسرائیل کے خوف سے اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں بھیج سکتا۔ وہ لڑکے گھر گئے اور اس کی ماں کی پسند کی قیمت پر ایک گائے خریدی۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ کے جسم پر ڈال دیا گیا اور مرنے والا اپنے بھتیجے کو قاتل کے طور پر بے نقاب کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر مر گیا۔ تو دوستو، لہٰذا اس واقعہ کی بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ہمیں اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، خواہ وہ ہمارے لیے معنی خیز ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے
لیکن یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اللہ کے احکامات اور افعال میں حکمت عملی کو سمجھ سکے۔ اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنا اسلام کی ایک بنیاد ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔